جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ومنہا کا مطلب کیا ہے جی؟ اوپر جو لفظ ذکر ہوئے کہ مصنف نے کہا تھا نا کہ اے میرے بیٹے کچھ اخلاقی چیزیں ایسی ہیں، کچھ اوصاف ایسے ہیں، مکارم اخلاق ایسے ہیں کہ جنہیں تمہیں اپنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ شروع کیے۔ انہی اخلاق میں سے کیا ہے؟ الصبر و شکر و رضا، صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے اور راضی ہو جانا ہے۔ صبر کس چیز کے اوپر کرنا ہے؟ الصبر علی البلاء، جو بھی انسان کے اوپر مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں ان کے اوپر صبر کرنا ہے اور اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ وشکر علی النعماء، اور جتنی نعمتیں ملتی ہیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ والرضا بالقضاء، اور انسان کے بارے میں جو فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں انسان کا اختیار نہیں چلتا، اس کے اوپر کیا ہو جانا ہے؟ راضی ہو جانا ہے۔ مثلا انسان بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی حادثہ ایسا رونما ہو گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی حالات زندگی میں ایسے بن گئے کہ جو اس کی اپنی وجہ سے نہیں بنے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا اختیار اس میں نہیں چلا، تو انسان اس کے اوپر پھر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے کہ یقیناً اس میں کیا ہے؟ اللہ مجھ سے کوئی اچھی چیز چاہتا ہے۔ اور اسی چیز کے اوپر جو راضی ہو جانا ہے نا کہ میں ایسے خاندان میں پیدا ہوا، میں ایسی جگہ پہ پیدا ہوا، پیسہ ہے، پیسہ نہیں ہے، صحت ہے، صحت نہیں ہے، جو بھی چیز ہے ہر حالت میں انسان کیا راضی ہو جائے، تو یہ وہ صفت ہے جو انسان کو ذہنی ٹینشن سے نکال دیتی ہے۔ اور اسی کے بارے میں وہ زیارت امین اللہ میں ہم پڑھتے ہیں، وہ راضیتاً برضائے، ٹھیک ہے، اور قدر کے اوپر راضی ہو جانے والی ساری چیزیں، یہ ساری۔ فاوصیک کا بنیہ، اے میرے بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، بذالک، اسی بات کی، فإنہ من اعظم اسباب الفرج، فرج کہتے ہیں آسانیاں، کشادگیاں، جو انسان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کے بہت بڑے اسباب میں سے جو ایک سبب ہے وہ یہی صبر ہے۔ وَأَنَّ عِبَادًا نَالُوا الْمَرَاتِبَ الْعَالِيَّةَ فِي الدَّارَيْنِ بِهِ، اور جتنے بھی بندے ہیں انہوں نے بلند مقامات کو پایا ہے، فی الدارین، دونوں گھروں میں، یعنی دنیا میں بھی جس نے بلند مقام کو پایا اور آخرت میں بھی، وہ اسی صبر کے ذریعے سے۔ کما لا یخفیٰ علی من راجع حال الماضین، جیسا کہ اس بندے کے لیے یہ باتیں مخفی نہیں ہیں کہ جو گزشتہ لوگوں کے حالات میں غور و فکر کرتا ہے، کہ گزشتہ لوگ یا موجودہ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو ترقی کی منازل پہ پہنچتے ہیں، اگر ان کی آپ ہسٹری دیکھیں تو وہ زندگی کے مختلف حالات سے گزرے ہوتے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے صبر کیا ہوتا ہے اور چیزوں کو لے کر چلے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَجَادَ مَنْ قَالَ، اجاد یعنی بہت اچھا کہا ہے، جید ہے، من قال جس نے بھی یہ شعر کہا ہے کہ تردّ رضا الصبر عند النوائب تنل من جمیل صبر حسن العواقب۔ تردّ جو ہے نا، تردّ رضا، یہ اوڑھنے کے معنی میں آتا ہے۔ تردّ فعل امر ہے، فعل امر ہے تو اس کا مادہ کیا بنے گا؟ اس کے آخر پہ جو ہے وہ حذف ہے، یا جو ہے نا حذف ہے اس کا، ہاں، رد یا ہے اس میں، ٹھیک ہے، رد یا، رد یا میں آپ رد یا یردیو، ٹھیک ہے، اس کا باب تفاعل بنائیں، ترد یا تردیو، باب تفاعل جب بنیں گے تو تردّ یا تردّ، تتردّ، تتردیو سے جب آپ نے بنایا تتردّ، اس میں یا الف کی شکل میں تھی نا آخر میں، تو تردّ بن جائے گا، وہ آخر پہ کیا حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے، تردّ، تو تردّ فعل امر ہے، اس کے آخر پہ جو الف ہے وہ حذف ہوئی بھی ہے۔ تردّ یعنی تم اوڑھ لو، رضا الصبر، جو صبر کی چادر ہے وہ تم اوڑھ لو، عند النوائب، نوائب نائب کی جمع ہے، مشکلات، کہ مشکلات کے وقت تم صبر کی چادر اوڑھ لو، تو تنل، نال ینالو، تنالو، تنالو کو جب آپ مجزوم پڑھیں گے تو تنل ہو جائے گا، تنل من جمیل صبر، آپ جو ہے نا خوبصورت صبر کی وجہ سے پا لیں گے، کس کو پا لیں گے؟ حسن العواقب، بہترین انجام کو، عواقب، عاقب نتیجہ ہوتا ہے نا، حسن العواقب یعنی بہترین انجام کو، بہترین انجام کو صبر کی وجہ سے آپ پا لیں گے۔ وَجْعَلْ بُنَيَّ نَفْسَكَ طَيِّبَةً، اے میرے بیٹے اپنے نفس کو جو ہے وہ طیب رکھو۔ طیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز کے اوپر راضی ہو جانے والا، دل بڑا خوش ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو خوش رکھو، راضی رکھو۔ پاک ہے، بہت سارے اس کے معنی آتے ہیں نا، مثلا یہاں پہ کھانا اچھا بنا ہو تو اسی بھی کہتے ہیں طیب ہے، ٹھیک ہے، ہاں، لغت معنی دیکھتے ہیں طیب کے کتنے معنی ہیں، آپ نے اچھا متوجہ کیا۔ طیبہ میں جائیں گے آپ، اچھا یہ دیکھیں جی، پاکیزہ ہونا، اچھا اور خوشگوار ہونا،
عمدہ ہونا، مزیدار ہونا، حلال ہونا، خوشبودار ہونا، صحت یاب ہونا، زرخیز ہونا، خوش ہونا، پسند آنا، بہت سارے کیا اس کے معنی ہیں۔ تو یہاں پہ مطلب کیا ہوگا، یعنی تم اپنے آپ کو خوش رکھو، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وجعل بنیہ نفسہ کا طیبۃ بصدمات، یعنی صدمات جو انسان کو صدمے آتے ہیں، پریشانیاں مشکلات آتی ہیں، اس میں بھی اپنے تم نفس کو خوش رکھو، علی نحو طیبھا بالنعم، کہ جیسے تمہارا نفس خوش ہوتا ہے نعمتوں کے اوپر، یعنی جیسے نعمتوں کے اوپر تمہارا دل خوش ہے، ایسے ہی پریشانیوں کے اوپر بھی اپنے دل کو خوش رکھو، ٹھیک ہے جی۔ وَجْعَلْ كُلَّ مَا يَخْتَارُ لَكَ، اور تم اپنے آپ کو قرار دو ہر وہ چیز کہ یختار لک جو اللہ تمہارے لیے اختیار کرتا ہے، تم خود اختیار نہیں کرتے، یعنی تمہارا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے۔ من الصحت، وہ صحت ہے، سقم ہے، وہ کمزوری ہے، بیماری ہے، والعافیت، وہ کیا ہے، خوشگواری کے حالات ہیں، والبلا، آزمائشوں کے حالات ہیں، شباب جوانی ہے، حرم بڑھاپا ہے، قوت ہے، کمزوری ہے، امیری ہے، فقر ہے، اس جیسے جتنے بھی اسباب ہیں، وَنَحْوِهَا مَحْبُوبًا لَكَ، اور اس جیسے وہ اسباب کے جو تمہارے لیے کیا ہے پسندیدہ ہوتے ہیں یا غیر پسندیدہ ہوتے ہیں، ان سب میں اپنے آپ کو کیا قرار دو، وَجْعَلْ مَحْبُوبًا لَكَ، یہ پورا جملہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ محبوباً کا تعلق کس کے ساتھ ہے، کس کا مفعول واقع ہو رہا ہے، وجعل کا، کہ تم ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے اختیار کی ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے لیے محبوب سمجھو، یعنی ان کو تم پسند کرنے والے بنو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے تو تم اس کی وجہ سے ٹینشن میں چلے جاؤ، کہو گے کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کا وجعل سے کوئی ربط نہیں؟ ہاں، کس کا؟ وجعل کل، جو وجعل کل، ہر وہ چیز کو قرار دو، وجعل دو مفعولوں کو جاتے ہیں نا، اس کو تم وہ قرار دو نا، ہر وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے اختیار کی اس کو تم نے کیا قرار دینا ہے، محبوب قرار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یعنی مصنف جو ہے نا یہاں پہ مصیبتوں سے محبت کرنے والے، یہ بڑے دل جگرے والے لوگ ہوتے ہیں اور دنیا کے ہوتے ہیں، ہاں پرانے لوگ۔ ہمارے مرحوم شیخ محسن نجفی مرحوم تھے، وہ کہتے تھے کہ جب مشکلات مجھے آتی ہیں نا تو میرا دل زیادہ مطمئن ہوتا ہے، خوشی کی طرف ہوتا ہے۔ جب کام نکلتے جا رہے ہیں ایسے ایسے تو ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب مشکلات آتی ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہاں اب جو ہے نا وہ اصل زندگی شروع ہوئی ہے اور اللہ اس میں آزمائش چاہ رہا ہے، اب میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو وہ مٹھاس کے طور پہ، سکون کے طور پہ لیتے ہیں۔ علماء کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ہمارے جو پرانے علماء گزرے ہیں وہ اس طرح کے حالات نہیں تھے جس طرح کے ہمارے حالات ہیں کہ ہم اچھی لائٹوں میں اور اے سی روم میں پنکھے چلا کے کیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے حالات مشکل تھے، یعنی کھانے پینے کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے بہت مشکل حالات ہوتے تھے، لیکن ان مشکلات کو وہ بڑا پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اس میں خوشی محسوس کرتے تھے، اور وہ خوشی کیوں محسوس کرتے تھے؟ کیونکہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان مشکلات کی وجہ سے اہل بیت کے قریب ہو رہے ہیں، امام زمانہ کے قریبی بن رہے ہیں، ہمارا رتبہ کیا بلند ہو رہا ہے۔ جیسے کربلا والے تھے، یعنی ان کو زیادہ خوشی کس کی تھی کہ قربانی دیں، جلدی سے جلدی مولا کے لیے قربان ہو، تو وہ قربانی دینا ان کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ تو یہ وہ عشق اور محبت کے راستے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انسان محبوب کی خاطر جب قربانی اور مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے سکون کا کیا ہوتی ہیں، باعث ہوتی ہیں۔ تو یہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ پرانے علماء تو امام وقت کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہ بتا سکتے ہیں نا کہ ہم نے کیا مشکلات جھیلی ہیں، ٹھیک ہے، کہ کھانا نہیں تھا، روٹی نہیں تھی، مشکلات تھیں، لوگ خلاف تھے۔ مثلا ہم کیا مشکلات بتائیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ چلو جی ہمیں کیا، وہ میں کہتا تھا کہ ہاں اتنا شاریہ نہیں تھا کہ پزے کھانے جا سکیں، ٹھیک ہے، فرض کریں ہر دور کے ہماری مثلا مشکلات کیا ہیں، نیٹ پیکج کے لیے پیسے نہیں تھے، کیا مشکلات ہیں، مثلا کیا بیان کریں گے، کوئی تو بیان کریں نا۔ مثلا پڑھائی میں کیا مشکل ہمیں ہوئی، کتاب نہیں مل سکی کہ کپڑا نہیں مل سکا، کیا نہیں مل سکی، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر کسی کو اپنی کوئی نہ کوئی قربانی تو ہونی چاہیے نا، کوئی نہ کوئی مشکل تو ہو، یعنی زندگی میں مزہ تو تب ہے نا کہ جب اہل بیت کی خاطر انسان نے مشکلات اٹھائی ہوں۔ تو اسی وجہ سے جو ہمارے پرانے علماء تھے نا، ان کو جب دین کے راستے میں مشکلات آتی تھی تو ان کی خوشی بڑھتی جاتی تھی، کہ وہ کہتے تھے کہ اب جو ہے نا ہمارے حالات بہترین بن رہے ہیں، ہمارے درجے بلند ہو رہے ہیں۔
جب مشکلات نہیں آتی تھی، زندگی بالکل نارمل چل رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے، کوئی قربانی ہم نہیں دے رہے محبوب کی خاطر، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کی جو معرفت ہے اور دنیا کے متعلق جو حالات ہیں وہ اور ہیں۔ اہل بیت کی زندگی بھی ایسے ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی زندگی میں بڑا پرسکون ہے، گھر میں 2-2 3-3 دن فاقے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ٹینشن میں نہیں ہے، سکون میں ہے، وہ عبادت میں کھڑے ہو گئے بہترین طریقے سے۔ دور والوں کو دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بڑے ٹینشن میں ہیں، مشکلات میں ہیں، لیکن ان کی زندگی کچھ اور طرح سے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے علماء کی، مولانا کی زندگی ہے، باہر والے لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں مشکل میں لگتا ہے، پرانے علماء کی، آج کل کے تو مولویوں کو کہتے ہیں یہ موجیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پرانے علماء کو وہ لگتا ہے کہ یہ بیچارے مشکل میں ہیں، ایسے دے رہے ہیں، لیکن وہ جو عرفاء اور علماء ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی آسانی میں ہیں۔ اس کے لیے ہمارے استاد مثال دیتے تھے ماتمی کی، کہ ایک جو ماتمی ہے وہ دھوپ میں ہے، ماتم کر رہا ہے، تو دیکھنے والوں کو لگے گا کہ یہ تو بڑا مشکل میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس ماتمی سے پوچھیں وہ کتنا اس میں کیا سکون محسوس کر رہے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے گرمی کا کیا صورت حال ہے، دیکھنے والا لگ رہا ہے کہ یار کتنا مشکل میں ہے، کتنی مشکل زندگی سروائیو کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں زندگی میں، یہ انسان کے لیے مٹھاس ہوتی ہیں جب ان کے پیچھے ایک بہت بڑا ہدف اور مقصد چھپا ہوا ہو، جو کہ قربانی اور محبت اور عشق کا کیا رستہ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مصنف کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تمہیں زندگی میں ملتا ہے اس کو تم اپنے لیے محبوب قرار دو، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لِأَنَّهُ مِمَّا اخْتَارَهُ لَكَ حَكِيمٌ عَالِمٌ بِالْعَوَاقِبِ، کیونکہ مما وہ چیزیں کہ اختار لکا کہ جو تمہارے لیے اختیار کر رہا ہے وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہ فضول میں ایسے نہیں تمہارے لیے اختیار کر رہا۔ عالم بالعواقب، اسے پتہ ہے انجام اس کا کیا ہونا ہے۔ محب لکا، وہ تم سے محبت کرنے والا ہے۔ ارأف بکا من ابویکا و نفسکا، وہ تمہارے ساتھ زیادہ رأفت اور شفقت کرنے والا ہے، تمہارے والدین سے بڑھ کر، بلکہ تمہارے خود سے بڑھ کر۔ جب وہ تم سے اتنا محبت کرنے والا ہے تو وہ آخر یہ حالات تمہارے لیے جو بن رہے ہیں، وہ قادر تو ہے ان کو ختم کرنے کے اوپر، وہ کیوں نہیں اس کو ختم کر رہا۔ امام حسین علیہ السلام کا جو جملہ ہے کربلا کے میدان میں، جب جناب علی اصغر کا خون ان کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکا، تو ارباب مقاتل نے جملہ لکھا ہے کہ انہ حون علیہ انہ بعین اللہ، کہ یہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، میرا جو محبوب اللہ ہے، جو قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اس کو ختم کرنے پہ، لیکن وہ اسے ختم نہیں کر رہا، اس کے سامنے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے چاہتا ہے یہ آزمائش۔ تو مولا حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ میرے لیے آسان ہے، بڑا آسان ہے میرے لیے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے۔ تو جب انسان اس سوچ میں آتا ہے نا کہ بھئی میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اگر وہ چاہے تو مجھے سب کچھ عطا کر دے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ عطا نہیں کر رہا ہے، اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے جو میرے لیے بہتر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ میرے لیے آزمائشیں رکھ رہا ہے، یہ مشکلات رکھ رہا ہے کہ میری اولاد قربان ہو رہی ہے، مال سارا ختم ہو گیا ہے، میرے اصحاب ختم ہو گئے ہیں، تو اسی لیے ہو رہا ہے سارا، کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے میرے درجات کو آزمانا چاہتا ہے، مجھے آزمانا چاہتا ہے، مجھے بلند کرنا چاہتا ہے، میرا انجام اچھا کرنا چاہتا ہے۔ تو جب انسان اس چیز سے سوچتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل ہی زندگی نہیں رہتی۔ یعنی فَهُوَ عَيْنُ صَلَاحِكَ، یہ جو تمہارے لیے اللہ نے اختیار کیا یہ تمہاری صلاح کے لیے ہے، بالکل تمہاری اس کے اندر کیا ہے مصلحت ہے، تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ انسان اس سوچ کو اپنے ذہن سے جب نکال دیتا ہے کہ میرا مالک میرے نقصان کے لیے اور میری جو ہے وہ بربادی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، جو کچھ وہ کرتا ہے میری صلاح کے لیے کرتا ہے، میرے فائدے کے لیے کرتا ہے، تو پھر انسان خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، اس میں تو کیا مشکل ہے۔ وَاحْبِسْ بُنَيَّ نَفْسَكَ، اے میرے بیٹے اپنے آپ کو روک کے رکھو، احبس ان روک کے رکھنا۔ من الجزع، جزع کسے کہتے ہیں؟ بے صبری کرنا، یعنی صبر کو چھوڑ دینا۔ جزع کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ صبر کے مقابلے میں آتے ہیں کہ مصیبت کے وقت اور مکروہ وہ چیزیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں اس کے وقت تم بے صبری سے اپنے آپ کو روک کے رکھو، کہ تم صبر کو چھوڑ دو اور یہ اندر سے آواز آنے لگ جائے کہ یہ کیا کیا اللہ نے میرے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ کیا حالات بن گئے۔ والفزع منہ، اور اس سے کیا کرنا جی؟ فزع کرنا، یعنی مکروہ جو چیز ہے ناپسندیدہ اسے فزع۔ فزع کسے کہتے ہیں؟ خوف اور گھبراہٹ کو کہتے ہیں، لغت میں اس کا مطلب کیا ہے؟ خوف اور گھبراہٹ، یعنی اپنے آپ کو گھبراہٹ سے بھی کیا بچا کے رکھنا ہے، بے صبری سے بچا کے رکھنا ہے،
کہ اندر جو ہے وہ بے صبری کے جذبات نہ پیدا ہو جائیں، اور جو گھبرانا ہے، ٹھیک ہے، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی کیا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، گھبراہٹ کی طرف نہیں لے کر جانا۔ ورضا اور راضی ہو جانا ہے، بما یفعلہ الحکیم الرؤوف، کہ جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے حکمت والا ہے، یعنی حکیم اور رؤوف یہ دو صفتیں ہیں ہمیں، کہ یہ جو بھی اللہ کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، رؤوف، اور وہ محبت بھی کرتا ہے مجھ سے۔ تعالی شانہ، اس کی شان کیا ہے، بہت بلند ہے۔ وترک شکوہ، یعنی شکایت کو تم چھوڑ دو، ٹھیک ہے، شکایتیں کیا چھوڑ دو۔ والاخبار بالسوء، اور برائی کے بارے میں خبر دینا، ٹھیک ہے، بما یصیبک کا، جو بھی تمہیں پہنچا ہے، جو بھی تمہیں برا پہنچتا ہے اس کے بارے میں خبر دینا، کسی کو بتلانا، یہ چیز کیا چھوڑ دو، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت سارے مومن اس طریقے سے کرتے ہیں، جی میں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک ہوں، وہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، میں نے تو کسی کے نقصان نہیں کیا، وہ میرے ساتھ نقصان کرتے ہیں، میں تو ان کا احترام کرتا ہوں، وہ میرا احترام نہیں کرتے۔ یہ ساری شکایتیں شکوے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں تو بالکل ٹھیک رہ رہا تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، مجھے کیا نکال دیا، یہ کر دیا۔ یہ شکایتیں یہ خواتین کی زندگی میں اور زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پوری زندگی خاتون کی شادی ہو جاتی ہے، مطمئن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، تو وہ اپنی شکایتیں کیا ہے بار بار شوہر کو، بھائیوں کو، ہر کسی کو بتلاتی رہتی ہے۔ اب پھر وہ خاتون جو معرفت والی ہوتی ہے وہ پھر بتانا چھوڑ دیتی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو نہیں بیان کیا جاتا، جو بھی مشکلات آتی ہیں، جو بھی شوہر کا مزاج ہو گیا، ناراضگی ہوگی، بیوی کی ناراضگی، ساری چیزیں، تو انسان اپنی زندگی میں یہی کرے کہ کیونکہ شکایات تو ہر کسی کو ہیں بھی، آپ سے بندہ پوچھے ہاں بھی ادارے سے کیا شکایت ہے، آپ لمبی لسٹ بنا کے دے دیں گے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، کمرے والوں سے کیا شکایت ہے، لمبی لسٹ بنا کے دے دیں گے، دوستوں سے کیا شکایت ہے، لمبی لسٹ بنا کے دے دیں گے۔ شکایتیں چھوڑیں بھئی، ہر طرح کے انسان ملتے ہیں، ہر طرح کے حالات ملتے ہیں، ہر طرح کے ادارے ملتے ہیں، شکایات کو کیا چھوڑ دیں۔ وقد نقل ان سید ساجدین علیہ السلام، اور یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے یہ شعر پڑھا تھا، وہ شعر کیا تھا کہ فَإِذَا بَلَيْتَ بِعَسْرَةٍ فَاصْبِرْ لَهَا، یہ جو عسرہ کا لفظ ہے نا، یہ سین کے ساتھ کیا ہے نقل ہوا ہے، عسرت، عسر کی جگہ مشکل کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا بَلَيْتَ بِعُسْرَةٍ، با جو ہے نا یہ اس کے حرف جارہ ہوگا، وَإِذَا بُلِيتَ بِعُسْرَةٍ یوں ہو جائے گا کہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے، بِعُسْرَةٍ مشکل کے ساتھ، ٹھیک ہے، سین والا جو ہے۔ ایک اور لفظ جو سا والا یہاں پہ انہوں نے لکھا، یہ مجھے نہیں ملا کتابوں میں، سرچ کی ہے، لیکن اگر اسی سا والے کو لکھیں تو پھر اسرہ اسے پڑھیں گے۔ اسرہ کا مطلب کیا، لغزش ہوتا ہے، پھر با کو با سببیہ بنانا پڑے گا، یعنی فَإِذَا بُلِيتَ بِعَسْرَةٍ کہ جب تمہیں کسی لغزش کے سبب سے آزمایا جائے، ٹھیک ہے جی، دو معنی آپ سن لیں، پہلا سین کے ساتھ ہے تو اس کا سیدھے سیدھا مطلب کیا ہوگا کہ جب تمہیں مشکل میں آزمایا جائے، اور اگر سا والا لیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ تمہاری کسی لغزش کی وجہ سے تمہیں آزمایا جائے، کیونکہ انسان غافل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے سبب سے پھر انسان کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے۔ فَاصْبِرْ لَهَا، تو تم کیا کرو، اس کے لیے صبر کرو۔ صبر الکریم، ایسا صبر کہ جو کریم والا ہوتا ہے، جو کرم کرنے والا ہوتا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْزَمُ، کیونکہ یہ چیز کیا ہے، زیادہ احزم ہے۔ احزم کیسے کہتے ہیں، حزمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، دور اندیشی، محتاط اور دور اندیشی کیا ہے، حزم کہتے ہیں۔ احزم یعنی یہ بات زیادہ دور اندیشی رکھتی ہے، زیادہ اس کے اندر دور اندیشی ہے اور احتیاط کا رویہ ہے۔ لا تشکو ونہ، لا تشکو شکایت کرنا، جب نون تاکید لگے گی تو لا تشکو ونہ، ٹھیک ہے، تم ہرگز شکایت نہ کرو الی الخلائق، مخلوق کی طرف، یعنی مخلوق کی طرف تو شکایت کرنی نہیں ہے نا اپنے حالات کی، یعنی انسان کی زندگی میں یہ چیز بہت ساری لوگوں کی زندگی میں پائی جاتی ہے، وہ جی ایک دوست ہونا چاہیے جس کے ساتھ انسان دکھ سکھ کی باتیں شیئر کرے، ٹھیک ہے جی، یا جو ہے وہ ایک محبوبہ ہونی چاہیے جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی کے دکھ سکھ کے حالات شیئر کرے، ٹھیک ہے بھئی، وہ دکھ سکھ کیا ہیں آپ کے، وہ کیا اس کے ساتھ شیئر کرنے۔ انسان ہمیشہ اپنے دکھ سکھ جتنے بھی حالات ہیں وہ اپنے خالق کے ساتھ شیئر کرتا ہے، کسی انسان کی زندگی کے ساتھ کیا ہے دکھ سکھ شیئر نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں زوجہ سے تو جدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جدا نہیں ہوتی، لیکن وہ نہیں ہے کہ آپ دکھ سکھ اس کے ساتھ شیئر کریں، وہ جی میں بہت پریشان ہوں، پڑھنے کا میرا دل نہیں کر رہا، مباحثہ کا میرا دل نہیں کر رہا، دل نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے، نہیں، یہ چیزیں اپنے اللہ سے ڈسکس کریں، کیونکہ اپنے نفس، کیونکہ آپ دیکھیں زوجہ نے ادھر رہ جانا ہے، محبوب نے ادھر رہ جانا ہے، ہم نے قبر میں اکیلے جانا ہے نا، ٹھیک ہے، اکیلے آئے تھے دنیا میں، اکیلے جانا ہے، تو انسان کی پوری زندگی کا فوکس اپنے اکیلے پن کے اوپر ہونا چاہیے،
پہلے نمبر پہ وہ خود ہے، بھی پہلے نمبر پہ اس نے خود کے بارے میں سوچنا ہے۔ انسان اپنے بارے میں تھوڑا سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، یہ مشکلات ہیں زیادہ۔ اپنے آپ کو بھول گیا ہے، بس وہ محبوبہ اسے یاد ہے یا دوسرے افراد کیا اسے یاد ہیں، یہ مشکلات ہیں۔ تو اس بارے میں انسان کو خود غرض ہونا چاہیے کہ دین کے مسئلے میں آخرت، کیونکہ جانا اکیلے ہے نا، آئے بھی اکیلے تھے، جانا بھی اکیلے ہے۔ جب جانا اکیلے ہے تو پھر انسان اپنا فوکس ادھر رکھے، ٹھیک ہے، الگ ہو جانا ہے، تو یہ عارضی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس فلسفہ پایا جاتا ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جس سے دکھ سکھ انسان شیئر کرے، یہ چیز کیا ہے، خطرناک ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کی شخصیت کو کیا ہے، مضبوط نہیں بناتی۔ دکھ سکھ فقط شیئر ہوتے ہیں اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ اس طرح کی دل کی کیفیتیں اور دکھ سکھ کے حالات شیئر نہیں ہوتے۔ یعنی یہ چیز خواتین میں زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے دکھ سکھ شیئر کر لیں اور پورے اپنے حالات بتلائیں، ٹھیک ہے۔ مثلا خواتین کے ہمارے پاس کیسز وغیرہ آتے ہیں طلاق وغیرہ، تو ایک خاتون نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ زیادہ غصہ کرتا ہے، اس طریقے کے حالات ہیں۔ تو میں نے کہا بھی آپ کے شوہر سے بات کرتے ہیں، آپ طلاق کا مطالبہ کرو۔ وہ یہ میری زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ میرا نفس جو ہے نا وہ بالکل بند ہو گیا ہے، ذہنی مریض بن گئی ہوں، گویا کہ جو ہے روح پرواز کر جائے گی، اس طرح سے مجھے جو ہے وہ عزت نہیں مل رہی، شفقت نہیں مل رہی، اس طرح کے۔ میں نے کیا کہا کہ بھی اس طرح ہے کہ پھر آپ کے شوہر سے بات کرتے ہیں، ابھی میں وکالت لے لیتا ہوں طلاق کی، آپ کی طلاق جاری کرواتے ہیں، سائڈ پہ ہو جائیں، اس طرح مشکل زندگی کیوں گزار رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا کہ آپ مجھے حوصلہ دیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی میں اس لیے باتیں شیئر کر رہی ہوں کہ آپ مجھے حوصلہ دیں دکھ سکھ میں، ہاں واقعاً تمہارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، بہت مشکل حالات ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب، یعنی یہ چیزیں شیئر کر کے وہ خواتین کیا چاہتی ہیں کہ ہمیں کوئی حوصلہ دینے والا ہو، دلاسا دینے والا ہو۔ اسے کیا کہتے ہیں، دکھ سکھ بانٹنا۔ تو مرد حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اپنی محبوبہ سے اپنے دکھ سکھ شیئر کریں تاکہ وہ اسے حوصلہ دے گی، ٹھیک ہے، والدہ سے شیئر کریں، کسی سے شیئر کریں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے خالق کے ساتھ رابطہ توڑ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ٹھیک ہے انسان حوصلہ دینے والا بنے، سب کو حوصلہ دے، آخرت وغیرہ کا درس دے کہ بھئی یہ زندگی ہے ہی مشکلات کی جگہ، یہاں پہ ہر چیز انسان کو نہیں ملتی، جنت تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ شادی کر کے لوگ سمجھتے ہیں ہم جنت میں آ گئے، جنت تھوڑی ہے، دنیا ہی ہے نا، اس میں ہر چیز تھوڑی ملنی ہے، ٹھیک ہے۔ جنت تو فقط وہاں پہ ہے، واضح، ہاں، وہ بھی جنت نہیں ہے، بس جنت کی نعمت کا ایک تھوڑا سا عکس ہے آپ کے پاس، اور کچھ نہیں، ہاں کچھ نہیں۔ تو لہٰذا یہ انسان چھوڑ دے اس چیز کو کہ مجھے دنیا میں کبھی جو ہے وہ اطمینان اور سکون ملے گا نہیں، یہ چیز ختم ہے۔ ایک شادی کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، بھئی یہ نظام نہیں بنتا، کیونکہ جب تک انسان اپنے خالق مالک سے نہیں جڑتا اس سے یہ چیزیں کیا کبھی بھی سکون نہیں دے سکتی۔ کتنے بڑے بڑے ایکٹر ہیں خودکشیاں کر لیتے ہیں نا، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، خودکشی کیوں کر لی پھر، ٹھیک ہے، ان کے پاس تو ہر چیز تھی دنیا کی، ٹھیک ہے۔ ہاں جو ہوتا ہے چلیں، تو یہ اہم چیز ہے، یعنی یہ ہمارے لیے اہم چیز ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے دکھ سکھ وہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ کیا شیئر نہ کریں، اپنے خالق کے ساتھ شیئر کریں، یہ بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس سے انسان کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ لا تشکون الی الخالق انما تشکو الرحیم، ٹھیک ہے، بلکہ تم فقط شکایت کس کو کرو، رحیم کو کرو، جو رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لا تشکون الی الذی لا یرحم، یہ دوبارہ کیا تاکید آ رہی ہے، لا تشکون الی الخالق الی الخلائق الی الذی لا یرحم، یعنی اس کی طرف تم ہرگز شکایت نہ کرو کہ جو رحم نہیں کرتا، جو رحیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو رحیم نہیں ہے، جو رحم کرنے والا نہیں ہے، اس کی طرف شکایت نہ کرو، اس کی طرف شکایت کرو جو رحم کرنے والا ہے، اور رحم کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، ٹھیک ہے۔ دنیا والے کیا رحم کریں گے، وہ 4 جملے آپ کو کہہ دیں گے، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ آپ تو بہت اعلیٰ ہیں، بس دنیا والے خراب ہیں، دنیا ہوتی بے وفا ہے جی، ٹھیک ہے، کبھی کسی وہ 4 جملے آپ کو کہہ دیں گے۔ اچھا، وطیب بنیہ نفسک بالضراء کتیبہ بالسراء، ذرا اور سرا کیا ہے، سرا ہوتے ہیں آسان حالات، ذرا ہوتے ہیں مشکل حالات۔ مومنین کی صفت قرآن مجید نے ایک بیان کیا ہے کہ وہ ينفقون فی السراء والضراء، کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو مشکل حالات ہوں یا آسان ہوں دونوں میں وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی ابھی تو حالات مشکل چل رہے ہیں ابھی ہم کچھ نہیں دے سکتے، نہیں، ان کی جگہ مشکل حالات ہوں نا پھر بھی عطا کر دیتے ہیں، وہ اس کے فرق نہیں کرتے کہ مشکل حالات ہیں یا آسان حالات ہیں، ٹھیک ہے۔
تو مصنف اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ طیب یعنی تم اپنے آپ کو خوشگوار رکھو، بے ذرائع یعنی مشکل حالات میں، کتیب ہا بے سرائے جیسا کہ تمہارا نفس خوش ہوتا ہے آسانی کے حالات میں، و بالفاقت اور فاقہ کے حالات میں بھی خوش رکھو، کتیب یا بالغنا جیسا کہ نفس تمہارا خوش ہوتا ہے آسودگی کے حالات میں جب تم بے نیاز ہوتے ہو، و بالبلاء اور آزمائشوں میں نفس کو خوش رکھو جیسا کہ نفس خوش ہوتا ہے عافیت جب آسانیاں ہوتی ہیں، وہاں کے اسی طریقے سے وقد قالوا علیہم السلام اہل بیت علیہم السلام نے جو فرمایا ہے ما معنی جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ان صبر صبر علی ما تکرہ من بلاء و شدۃ، کہ صبر کیا ہوتا ہے کہ صبر اس کے اوپر صبر کرنا ہوتا ہے کہ ما تکرہ جو تمہیں پسند نہیں ہے، جو تمہارے مزاج سے چیز نہیں ملتی اس کے اوپر صبر کرنا ہوتا ہے، وہ بلا ہوگی، مشکلات ہوگی، شدت ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے ایک صبر کیا ہوتا ہے اعلیٰ طاعت اللہ سبحانہ، اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا کیا ہے؟ یعنی نماز فجر کے لیے اٹھنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ موبائل وغیرہ سے، ویڈیوز وغیرہ سے، گیمز وغیرہ سے روک کے رکھنا تاکہ انسان اللہ کی اطاعت کے اوپر رہے، یہ صبر کرنا پڑتا ہے نا، انسان کیسے روک سکتا ہے اپنے آپ کو؟ فرمایا کہ یہ صبر ہوتا ہے۔ اور پھر امیر الانسان نے فرمایا کہ وہ افضل من الاول، یہ جو صبر ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کے اوپر انسان جو صبر کرتا ہے یہ اس صبر سے افضل ہے کہ جو انسان مصیبتوں اور مشکلات میں کرتا ہے۔ وہ افضل منہ، اور اس سے زیادہ افضل کون سا صبر ہے کہ الصبر علی ترک ما حرم اللہ تعالیٰ، کہ اس کے اوپر اس کے ترک کرنے کے اوپر صبر کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی گناہ کو ترک کر دینے کے اوپر صبر کرنا۔ انسان ٹینشن میں چلا جاتا ہے، پریشانی لگ جاتی ہے، تو اس پریشانی کی کیفیت کو صبر کرنا، خود کو کیا روک کے رکھنا، یہ کیا ہے سب سے افضل ہے۔ اس کے نیچے 1 نمبر حاشی میں کیا روایت ہے، اسبق کی روایت ہے کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبران و صبران، کہ صبر 2 طرح کے ہوتے ہیں، صبر عند المصیبت حسن جمیل، کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا اچھا ہے، خوبصورت ہے، وہ احسن من ذالک، لیکن اس سے زیادہ اچھا کون سا صبر ہے؟ الصبر عند ما حرم اللہ عز وجل، اس وقت صبر کرنا کہ جب وہ موقع ہے کہ جب تم حرام کام کے اندر مبتلا ہونے لگے۔ اور اسی طریقے سے ذکر، جو اللہ کی یادیں ہیں وہ بھی 2 طرح کی یادیں ہیں، یعنی یہاں پہ ذکر سے مراد وہ ذکر نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ جو زبان پہ جاری ہوتا ہے، ذکر معنوی مراد ہے، دل کے اندر یاد ہونا۔ کہتے ہیں جو اللہ کی یادیں یہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ذکر اللہ عز وجل عند المصیبہ، ایک تو مصیبت کے وقت اللہ کو نہ بھولنا، مصیبت کے وقت اللہ کو یاد رکھنا، اور وہ افضل من ذالک، اس سے زیادہ افضل کیا ہے کہ ذکر اللہ عند ما حرم علیک فیکون حاجزا لک، اللہ کو اس وقت یاد کرنا جب حرام معاملہ پیش آ جائے، فیکون حاجزا لک، پس یہ جو اللہ کی یاد ہے یہ تمہارے لیے کیا بن جائے؟ حاجز بن جائے، رکاوٹ بن جائے، تمہیں حرام سے روکنے والی بن جائے۔ تو یہ وہ یاد ہے کہ جو ذکر ہے جو سب سے کیا ہے بہتر شمار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اوپر جو روایت ہے وہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کے نبی سے یہ روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا ان من صبر علی المصیبت، کہ جو مصیبت کے اوپر صبر کرے حتی یردہ، یہاں تک کہ وہ اس مصیبت کو رد کر دے، بے حسن عزا، یا اس کی خوبصورت عزا کے ذریعے سے۔ عزا کیا ہوتا ہے؟ تسلی، یعنی بہترین طریقے سے تسلی دے کر اس مصیبت کو وہ ختم کر دے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو تسلی کے اندر لے آئے، تو اس کا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ صبر کرے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، اس کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں مشکلات آئیں، ٹھیک ہے، نقصان ہو گیا، کوئی چیز چوری ہو گئی، پسند کی جگہ پہ رشتہ نہیں ہوا، امتحان میں فیل ہو گیا، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں نا، مصیبتیں، تو انسان اپنے آپ کو تسلی کے اندر لے کر آئے اور اپنے دل کو نارمل حالات کے اوپر لے کر آئے جیسے وہ پہلے تھا، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کیا ہوگا کہ اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ وہ اجر کیا ہے کہ کتب اللہ لہ 300 درجہ، کہ اللہ اس کے 300 درجے لکھ دے گا۔ ما بین الدرجہ الی درجہ، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہ ما بین السماء والارض، جتنا آسمان اور زمین میں ہے، ٹھیک ہے، 300 درجے۔ اچھا، ومن صبر علی الطاعۃ، اور جو اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کرے، اللہ کی اطاعت کے اوپر انہیں حلال مال کما رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی چھوڑو جی ان کاموں کو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو جو اس کے اوپر صبر کرے گا تو کتب اللہ لہ 600 درجہ، اس کا ثواب ڈبل ہے پہلے والے صبر سے، تو اللہ اس کے 600 کے درجے لکھے گا۔ ما بین الدرجہ الی درجہ، یہاں پہ ایک درجے سے دوسرے درجے تک کتنا ہے؟ کہ ما بین تخوم الارض الی العرش، جیسا کہ جو زمین کی تخوم، زمین کا جو اندر ہوتا ہے،
زمین کی جو تہ ہے، زمین کی تہ سے لے کر جو عرش تک جو بنتا ہے نا، یہ وہ درجہ بنتا ہے۔ تیسرا صبر، ومن صبر عن المعصیت، یہ سب سے مشکل ہے کہ معصیت کے وقت صبر کرنا، یعنی معصیت اور گناہ کو چھوڑ دینا اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا۔ جو اس ٹائم پہ صبر کرتا ہے تو کتب اللہ لہ 900 درجہ، تو اللہ اس کے 900 درجے لکھتا ہے، یعنی یہ بہت بڑا اس کا اجر و ثواب ہے۔ ما بین درجۃ الی درجۃ، اس کا کتنا درجہ ہے کہ کما بین تخوم الارض، کہ زمین کی تہوں سے لے کر الی منتہی العرش، جہاں تک عرش ختم ہوتا ہے وہاں تک کیا اس کا ثواب ملتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔